مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام محضہ یوٹیوب چینل کی جانب سے مجید اللہ قادری حاضر خدمت۔ ایام حج ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام جو ہے وہ الحمدللہ حرمین شریفین میں موجود ہے اور اب یقیناً اپنے حج کی طرف رواں دواں ہے۔ حج کے اندر کئی چیزیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ حج کے ایک اور اہم ترین جو ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا مسئلہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے بہت ہی برگزیدہ نبی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام میں اگر کسی کا درجہ ہے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہے علیہ السلام۔ آپ کو بہت زیادہ آزمائش سے گزرنا پڑا، اور اللہ رب العزت نے جہاں جہاں آپ کو آزمایا وہاں وہاں آپ آزمائشیں پورا ہوتے رہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ سامنے آیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اولاد دی، اس اولاد کے بڑا ہونے پر جب بالغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی مانگ لی کہ آپ اسے قربان کریں۔ اب یہ کتنا بڑا ایک آزمائش کا مرحلہ ہوگا۔ بشریت کہہ رہے وہ تو نبی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بحث بشریت ایک بہت بڑا مسئلہ ان کے سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں رب حب لی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم۔ الہی مجھے اور لائق اولاد دے، دعا مانگی، اور ہم نے خوشخبری سنائی ایک عقلمند لڑکے کی۔ جب دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام ان کو عطا فرما دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب دیکھا اور میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ اب یہ خواب باپ کی حیثیت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جو انہوں نے دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا تھا، اولاد ملی تھی، اللہ نے آزمائش کے لیے کہہ دیا کہ آپ اس کو ذبح کر۔ جب وہاں سے پیغام الہی آ گیا تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے صبح ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل علیہ السلام سے، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہوں۔ فانظر ماذا تری، یہ بتا تیری کیا رائے؟ یعنی باپ بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں، اللہ کے حکم پر، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس کے اندر۔ ابھی ان کے پاس عمر زیادہ نہیں ہے، ابھی بالغ ہی ہوئے، 12 سال 13 سال 14 سمجھ لیا۔ ان کا جو زیادہ آپ بھی نبی ہے لیکن ابھی کم عمر ہے، بعثت کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن پھر فرمایا قال یا آبت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد، آپ کر گزریے جو اللہ نے حکم دیا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام مکے سے آگے چلے اور مینا کے قریب پہنچے۔ راستے میں شیطان نے 3 جگہ بہکایا۔ وہ جمرود جو ہے نا شیطان کی جگہ، تو وہاں 3 جگہ شیطان، آپ نے تینوں جگہ لاہور پڑھ کر اس کو دفع کیا۔ یہ بھی ہمارے لیے بعد میں حج کے اندر ایک معمول ہو گیا کہ ہم حج کے اندر 10 11 12 کو رمی کرتے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس سنت پر کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بہکایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو لاہور پڑھ کے بھگا دیا تھا۔ اب ہم ظاہری بات ہے لاہور ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے سنت یہ ہو گئی کہ ہم اس کو کنکر مار کے، پتھر مار کے اس کو بھگاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اصل جو چیز ہے وہ یہ قربانی کی۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے اس مقام مبینہ کے اندر، اور لانے کے بعد باپ بیٹے سامنے موجود ہے اور تیسرا کوئی بھی نہیں ہے، ہاتھ میں چھری بھی ہے، اور چھری بھی بہت تیز کر لی آپ نے۔ اب اسماعیل علیہ السلام بھی کترا نہیں رہے
ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی کوئی گھبراہٹ نظر نہیں آ رہی ہے، دونوں تیار ہیں اس کام کے لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اور انبیاء کرام کو جو اللہ حکم دے گا اور دیتا ہے انہوں نے ہمیشہ کو پورا کیا، تو دونوں تیار تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے زمین میں لٹا دیا اور احتیاطاً انہوں نے ان کی آنکھ پہ بھی پٹی باندھ دی اور اپنی پٹی باندھ لی، اس لیے کہ یہ مرحلہ بڑا مشکل تھا، بہت مشکل تھا، شاید ناممکن کہا جائے کہ بھئی باپ بیٹے کی گردن پر خود چھری چلائے، لیکن وہ اللہ حکم تھا، پورا کرنا تھا۔ باپ بیٹے تیار، دونوں آ کر پٹی باندھ لی تاکہ وہ احساس بشریت سامنے نہ آ جائے کہ وہ کام سے رک جائے۔ تم آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ چھری چلائی نہیں چلی، پھر چلائی پھر نہیں چلی، تیسری دفعہ میں چھری چلی۔ جب چھری چلی تیسری دفعہ میں تو ان کو محسوس ہوا کہ خون بھی نکلا، ان کے ہاتھ میں خون لگ گیا۔ اب انہوں نے تو یہی خیال کیا ہوگا یقیناً دل کے اندر کہ بھائی اسماعیل کو میں نے ذبح کر دیا اللہ حکم پر، لیکن اللہ رب العزت نے آزمایا، اور آزمائش کے اندر کس طرح آزمایا دیکھیے، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّكَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ اکبر۔ تو جب انہوں نے ہمارے حکم گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے پر لٹا کر چھری چلائی، تو اس کا حال نہ پوچھو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یقیناً عجیب کیفیت ہوگی۔ جیسے ہی چھری چلی ہم نے اسے ندا دی، یعنی ادھر ابراہیم علیہ السلام آگم پٹی ہے، پردہ ہے، پٹی نہیں کہ پردہ ہے، اور چھری چلا رہے ہیں، ادھر سے ندا آتی ہے اللہ کی طرف سے اس آزمائش پر کہ آپ پوری ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے سچ خواب کر کے دکھا دیا، جو خواب میں دیکھا تو نے سچ کے دکھا دیا۔ اب ادھر ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ خون آگے ہاتھ میں، انہوں نے پٹی کھولی، اور پٹی جب کھولی تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام، دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے سامنے زندہ سلامت کھڑے ہیں، بالکل زندہ۔ اب وہ پریشان کہ میرے ہاتھ میں خون بھی لگ گیا، نیچے دیکھا تو ایک دمبا پڑا ہوا تھا، وہ ذبح ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک تو نے خواب سچ دکھایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ روشن جانچ اور تم آزمائشی پورے اتر گئے، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے دیا، اور فدیناہ بذبح عظیم۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بہت بڑی بات سامنے آ رہی ہے، اگر آپ غور کریں، اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم سے ان کو وہاں پر ذبح کیا گیا، لفظ قتل استعمال نہیں ہوگا، ذبح کیا گیا، چھری چلی، خون بھی نکلا، ابھی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے۔ اس پردے کو جب ہٹایا گیا، پردے تک تو یہ تھا کہ شاید چھری چل گئی اور خون نہ آ گیا، ابراہیم علیہ السلام سمجھے ہوں گے کہ اسماعیل کو میں نے ذبح کر دیا، یہ پردہ تھا۔ لیکن جب پردہ ہٹا، اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا زندہ کھڑا تھا۔ یہ بہت بڑا فلسفہ ہے اس کے اندر، اگر آپ سمجھے۔ بالکل ایسی ہی بات اگر آپ قرآن دیکھیں تو ان سب کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اب یہ بھی تو قرآن کے اندر آیا، اوریجنل آیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ دونوں آیات میں اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا، اللہ کی راہ میں مارا جانے والا جو مر گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو مردہ مت جانو، مردہ مت کہو۔ کیوں؟ وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے اور تمہیں شعور نہیں۔ ان دونوں آیتوں کو ملائیے گا، سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران کی۔ یہاں بھی کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا اللہ کی راہ میں، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جب ذبح کرے گا کوئی، اللہ کی راہ میں جو ذبح ہو جائے گا یا مارا جائے گا، قتل ہو جائے گا، اللہ کے نزدیک وہ ایسا زندہ ہے کہ تمہیں شعور نہیں، ایسا زندہ ہے کہ اسے رزق بھی دیا جاتا ہے،
اب کیسے رک دیا جاتا ہے, کیسے زندہ ہے, تمہیں شعور نہیں. یہی سب سے اہم پوائنٹ ہے اس کے اندر. اے لوگوں, تمہیں شعور نہیں. ڈونٹ امیجن ہاؤ دے آر الائیو, دے آر نورشڈ, but you can't imagine, you can't understand. آپ کو عقل نہیں آئے گی, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے. تو جب سمجھ نہیں ہے تو آگے یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا. اللہ کے فرمان پر ہمارا ایمان ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. ہم بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے, یہ عقل کی بات ہے. اللہ کے حکم کے آگے عقل کو استعمال نہیں کیا جاتا. یاد رکھیے گا, اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے, کوئی سا کسی معنی میں بھی آ جائے, للہ عقل کو استعمال مت کیجیے گا. بھائی یہ دیکھیے گا کہ اللہ کے فرمان پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, اور اس فرمان کو ہمارے صحابہ کرام نے کس طرح تشریح کی ہے, محدثین نے کس طرح اس کی تصریح کی ہے, اس کو سمجھا کریں. عقل مت لگایا کریں. عقل لگائیں گے تو آپ بھی کہہ دیں گے بھائی مردہ ہے, مردہ کہاں سنتا ہے. اللہ کہہ رہا سننے کے بعد ہم تو رزق بھی دیتے ہیں, وہ زندہ بھی ہمارے نزدیک, تمہیں شعور نہیں ہے. تو یہ اصل میں بات یہ تھی کہ انسان کو وہاں سکھانا یہ تھا انسانیت کو کہ جو ہماری راہ میں مارے جائیں گے. تو مثال دی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی کی کہ دیکھو نبی نے میرے لیے, میرے اپنے بیٹے کو میرے لیے, میری خاطر میرے کو ذبح کیا, لیکن میں رب العزت نے فرمایا کہ میں نے کیا کیا, میں نے ان کو زندہ رکھا کیونکہ اس نے میرا حکم مان لیا, اور میں نے اس جگہ ذبیحہ پیش کر دیا, ایک دمہ پیش کر دیا. تو یہ ہے فلسفہ قربانی کا. اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن بیان فرمایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو ہماری شریعت میں جاری و ساری رکھا. تو اب یہ آج کے زمانے سوچتے بھائی, لوگ کہتے ہیں, آج بھی کہتے ہیں بھائی اتنے قربانی کی کیا ضرورت ہے جانور کرنے کی, لاکھوں کروڑ تعداد کیے جا رہے ہیں. ارے صاحب کیے جا رہے ہیں, کیے جاتے رہیں گے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. عقل مت لگاؤ, یہاں عقل نہیں لگائی جاتی. یہ فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ یہ ہو رہا ہے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کر کے دکھا دیا کہ اللہ جب حکم دیتا ہے تو اس کو پورا کیا جاتا ہے. ہمیں بھی اللہ کے تمام احکامات کو پورا کرنا چاہیے. جب ہم پورا کریں گے رزلٹ کیسا آئے گا؟ ایسے ہی آئے گا جیسے اسماعیل السلام زندہ سامنے کھڑے ہوئے تھے, ایسے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اعمال دکھائے گا. تو کتنے تمہارے اچھے اعمال, اور اگر ہم چونچا کریں گے اس کے حکم کے اندر تو پھر یقیناً جب اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کوئی بینیفٹ نہیں دیتا. تو قربانی میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال کو بس صورت ہے دمبا یا بکرا یا گائے اللہ کی راہ میں ذبح کرتے. اللہ کی راہ میں اس مال سے ہم خریدتے ہیں, اس کو اپنی جان تو نہیں دیتے کیونکہ یہ سنت تو ہو جاتی, بہت مشکل ہو جاتا ہے نا پھر آگے. لیکن ہوا کیا, یہ ہوا یہی کہ اللہ کے حکم کو ماننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اس سنت ابراہیمی پر ہمیشہ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ قربانی کریں گے, کرتے رہیں گے, کرنا بھی چاہیے. البتہ جو نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے کہ بھئی کیا فائدہ, اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے. ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے. ایک مسلمان کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا, اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو مان لیں. وما علینا الا البلاغ المبین.